السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر ہے 26 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بدگمانی سے منع کیا ہے۔ یہ متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اور صحیح بخاری میں اس روایت کے مزید الفاظ یہ ہیں: وَلَا تَجَسُّوا وَلَا تَحَسُّوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دوسرے کی جاسوسیاں مت کرو اور کسی کی ٹوہ میں مت لگے رہو، اور ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، بلکہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ تو یہ روایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں، اس حدیث میں گمان کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ گمان کرنا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ظن سے مراد گمان ہے، اور یہ گمان قابل مذمت ہے۔ جب اسے مطلقاً استعمال کیا جائے تو گمان سے مراد ذہن میں مذمت ہی کا پہلو آتا ہے کہ گمان، جب ہم کہیں گے کہ آپ کا اس کے متعلق کیا گمان ہے یا آپ گمان کر رہے ہیں، تو لفظ گمان، لفظ ظن مطلقاً جب استعمال کیا جائے تو قابل مذمت پہلو ذہن میں آتا ہے، جبکہ ظن قرآن مجید میں یقین کے پہلو میں بھی استعمال ہوا، اور ظن یعنی گمان کافروں کے تعلق سے بھی بیان ہوا ہے۔ تو جب مومنوں کے تعلق سے لفظ ظن قرآن مجید میں آئے تو اس کا معنی ہے یقین، اور جب عام طور پر اس کا معنی لیا جاتا ہے ظن کا تو گمان ہے، اور اس وقت میں اس کا معنی مذمت، اس کا معنی وہ معنی بنتا ہے جو قابل مذمت ہے، یعنی گمان سے مراد، ظن سے مراد بدگمانی ہے۔ تو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمان کرنے سے یعنی بدگمانی سے منع کیا۔ ایاکم والظن، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کسی کے تعلق سے، کسی کے متعلق برا گمان نہیں کرنا۔ اب ایک آدمی ہے اچھا بھلا، چنگا بھلا، وہ دین کا کام کر رہا ہے، دیکھنے والا، سوچنے والا اپنے آپ میں برے گمان کر رہا ہے، بدگمانیاں کر رہا ہے۔ اسی طرح کسی کے متعلق کسی بھی قسم کی بدگمانی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، کیونکہ بدگمانی کرنا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ انسان اپنے دل میں ہی گمان، ظن کی پرورش کرتا رہتا ہے، پھر اسے زبان پر لاتا ہے تو اس
زن کی، گمان کی، بدگمانی کی، جھوٹی بات کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اسی طرح علماء نے زن کو یعنی بدگمانی کو تہمت بھی قرار دیا ہے، اور تہمت لگانا بڑا گناہ ہے۔ گویا زن کا دوسرا نام تہمت ہے، یعنی کسی پر ایسی بات کر دینا کہ جو اس نے کی ہی نہیں ہے اور اس کے تعلق سے اس کے ذمے لگا دینا، جیسے منافقوں نے مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے بدگمانی کی اور سیدہ عائشہ پر برائی کی تہمت لگا دی۔ تو یہ سارا واقعہ کیوں پیش آیا کہ منافق انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور جانتے بوجھتے جھوٹ بولتے ہوئے مومنوں کی ماں پر تہمت لگائی، اور اس تہمت کے لگانے میں بعض نادان مسلمان بھی زن کا یعنی بدگمانی کا شکار ہوئے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو اکثریت کا حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ہم بدگمانیاں ایک دوسرے کے تعلق سے کرتے ہیں، اور پھر انہی بدگمانیوں کی وجہ سے گھر اور معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ساس اپنی بہو پر بدگمانیاں کر رہی ہے، بہو اپنی ساس پر بدگمانیاں کر رہی ہیں، اسی طرح جٹھانیاں اور نندیں، یہ گھر کے اندر موجود خواتین ایک دوسرے پر بدگمانیوں کے اندر لگی ہوئی ہیں، اور انہی بدگمانیوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ساس پیر صاحب کے پاس پہنچتی ہے کہ میری بہو نے میرے اوپر تعویذ کیے، اور بہو بھی ساس کے خلاف پیر کے پاس پہنچتی ہے، اور بعض دفعہ تو اکثر دونوں ایک ہی پیر کے پاس موجود ہوتی ہیں وقفے کے ساتھ۔ اور ایسے بازاری ایمان اور جیب کے اور عزت و ناموس کے دشمن پھر ایسے بدگمان لوگوں کے ان اعمال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے داؤ چلتے ہی عزت پر بھی ہاتھ صاف اور جیب پر بھی ہاتھ صاف کر جاتے ہیں۔ اسی طرح بدگمانیاں جو معاشرے کے اندر موجود ہیں، کسی کا کچھ نقصان ہو گیا، کچھ جل گیا، کچھ خراب ہو گیا، رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، بچے نہیں ہو رہے، فوراً سے بدگمانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائیوں، بدگمانیوں کی وجہ سے معاشرے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، اور ہنستے بستے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کرنے سے منع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے بدگمانی کرنا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور اسی طرح گمان یا ظن یہ یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اچھے معنوں میں بھی آیا ہے۔ مثال کے طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے پارہ 18 سورۃ النور کے اندر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، یعنی جب تم نے یہ عائشہ پر تہمت والی بات سنی تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے دلوں میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا، یعنی بجائے اس کے کہ عائشہ پر لگنے والی تہمتوں پر اپنے کان روک لیے اور سوچنا شروع کر دیا کہ ہاں شاید ایسا ہو، تو اس کی بجائے تم نے اچھا گمان عائشہ پر کیوں نہیں کیا کہ نبی کی بیوی اور ابو بکر کی بیٹی بری عورت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ظن اور گمان کے تعلق سے قرآن مجید میں موجود دیگر آیات ہم دیکھتے ہیں کہ جو جب کافروں کے لیے لفظ ظن استعمال ہوا تو وہاں اس کا کیا معنی مفہوم ہے، اور جب ایمان والوں کے تعلق سے ہوا
تو وہاں اس کا کیا معنی اور مفہوم بنے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پارہ نمبر 11 سورہ یونس ہے اور اس کی آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں وما يتبع اکثرهم الا ظنا، اور کافروں کی اکثریت گمان ہی کی پیروی کرتی ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں ظن کافروں کے تعلق سے آیا اور ظن گمان کے مقابلے میں پھر اللہ نے حق کا ذکر کیا۔ تو جب ظن اور حق بامقابلہ ہوں اس وقت میں ظن زیرو ہوگا اور حق جو ہے وہ ہیرو ہوگا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظن کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید میں دیگر مقامات میں سے یہ ارشاد فرمایا، یہ پارہ نمبر 27 ہے اور سورۃ النجم ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 28۔ فرمایا وما لہم بہ من علم، انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، بلا شبہ یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ حق کیا ہے؟ حق ہے اللہ کا دین، اللہ کی وحی، اور ظن کیا ہے؟ وہ صرف اپنے ذہن میں اٹھنے والے گمان ہیں۔ اسی طرح ظن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 29 سورۃ الحاقہ اور اس کی آیت نمبر ہے 20، انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو وہ کہے گا کہ آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، لو یہ میرا اعمال نامہ، میرا رزلٹ دیکھ لو، اور یہ اپنا رزلٹ اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب لینا ہے، بے شک مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب کو ملنا ہے، میرا رزلٹ مجھے ملنا ہے۔ جب مجھے یقین تھا، انی ظننت، بے شک مجھے یقین تھا، جب مجھے یقین تھا کہ میں نے اللہ سے رزلٹ لینا ہے تو اس رزلٹ میں 100 نمبر لینے کے لیے میں نے دنیا کی زندگی میں اللہ رسول کی پیروی کی، اور آج اپنے یقین کے مطابق مجھے میرا رزلٹ ملا اور 100 نمبر میں ملا اور دائیں ہاتھ میں ملا۔ تو جہاں ایمان والوں کے تعلق سے ابھی لفظ ظن آیا تو یہاں معنی ہے یقین کا۔ عمومی طور پر مطلقاً جب لفظ ظن استعمال ہوتا ہے تو اس کے تعلق سے جو دل اور دماغ کے اندر تصور پیدا ہوتا ہے کہ اس سے مراد ایک گمان ہے اور بدگمانیاں ہیں، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں بدگمانی کرنے سے منع کیا ہے۔ دوسرے مومن مسلمان کے تعلق سے ہمارے دماغ میں، مائنڈ میں، دل میں ایک اچھا تصور ہونا چاہیے، جبکہ بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم گمان کی بنیاد پر ایک عمارت تعمیر کر لیتے ہیں جبکہ اس عمارت کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی ہیں۔ تو حدیث کو پڑھنے کے بعد، ہم سننے کے بعد ہم سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے پر بدگمانیاں نہ کریں، دوسرے کے متعلق اچھا سوچیں، اس سے ایک بہترین معاشرہ اور ایک بہترین گھرانہ پرورش پاتا ہے۔ بہو کو ساتھ بڑی ارمانوں سے لے کر آئی، بڑی چاہتوں سے لے کر آئی، لیکن جب اسی بہو کے خلاف ساس صاحبہ نے بدگمانیاں شروع کی تو الامان الحفیظ اپنے ہی ہاتھوں اپنے گھر کا گلشن اجاڑ ڈالتی ہیں۔ یہ خاص کر
خواتین، اور یہ بیماریاں مردوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا تجسسوا، جاسوسیاں کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ جاسوسیاں مت کرو۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، یہ میرے سامنے آیت آ گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بدگمانیاں کرنے سے منع کیا۔ سورۃ الحجرات میرے سامنے آئی ہے، پارہ نمبر 26 ہے اور اس کی آیت نمبر 12 ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اجتنبوا، بچو، کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانیوں سے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، ایمان والو، جن کا دعویٰ ایمان کا ہے، بہت سی بدگمانیوں سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں بدگمانی سے روکا، بدگمانیوں سے منع کیا، اور پیارے نبی بھی یہی فرما رہے ہیں، ایاکم والظن، بدگمانیوں سے بچو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور قرآن مجید نے فرمایا، ان بعض الظن اسم، بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسیاں مت کرو۔ اور پیارے نبی بھی فرما رہے ہیں، ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسیاں مت کرو۔ یہاں بہو ساس کی، ساس بہو کی، نند اور بھاوج اور سوکنے اور جٹھانیاں، یہ ساری عورتیں گھر میں موجود ایک دوسری کی جاسوسیوں پر لگی ہوئی ہیں۔ اسی طرح مردوں کا حال، ان کی محفلوں میں اور ان کی بیٹھنے اٹھنے کی جگہوں میں تو جاسوسی سے منع کیا گیا۔ قرآن مجید نے ایک دو اور باتیں ساتھ فرما دی، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے جاسوسی سے منع کیا ہے، اور آپ نے مزید فرمایا، ولا تحسوا، ایک دوسرے کی کسی کی ٹوہ میں مت رہو۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ تو بغض کس سے کرنا ہے؟ اللہ کے دشمنوں اور کافروں سے بغض ہو، مشرک اور بدعتی سے بغض ہو، مومنوں کا آپس میں بغض نہ ہو۔ جیسے صحابہ کرام کی یہ صفت، اشداء علی الکفار، صحابہ کافروں پر بڑے سخت تھے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ صحابہ نے کافروں پر کیسے سختی کی؟ بدر و احد و حنین اس کی مثالیں موجود۔ نبی کے صحابہ آپس میں کس قدر محبت کرنے والے تھے، اس کی مثال ہمارے سامنے صحابہ میں سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب مولا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کہ محبت کا معیار پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ جناب حسن امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری اختیار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے معاویہ رضی اللہ عنہ، اگر خلافت تیرا حق تھا تو تجھے مل گیا، یعنی مبارک ہو، اور اگر خلافت میرا حق تھا میں اپنے حق سے دستبردار ہو کر تجھے یہ تفویض کرتا ہوں، تیرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔
تو یہ صحابہ کی محبت کی نشانیاں تھی. اور آج ہم ایک دوسرے سے کرسیاں لینے اور کھینچنے اور چھیننے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. بلکہ ہمارا حال تو یہ ہو چکا ہے، مساجد جو اللہ کے گھر ہیں یہاں بھی بعض بدنصیب ایسے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں. پڑھنی 10 منٹ کے لیے نماز ہے، لڑائی کیا ہو رہی ہے؟ ایک کہتا ہے میں متولی بنوں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں میں متولی بنوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. کیا کرو پھر؟ وکونوا اخوانا، بھائی بھائی بن کر رہو. اور قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ سورۃ الحجرات پارہ 26 آیت 10، انما المؤمنون اخوۃ، مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں. نبی فرما رہے ہیں وکونوا اخوانا، بھائی بھائی بن کر رہو. اور قرآن فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، لہذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو محترم بھائیو، یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ گمان سے بدگمانی نہیں کرنی، بدگمانی سے بچو. پس یقیناً بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. ایک دوسرے کی جاسوسیاں مت کرو، ایک دوسرے کی توہ میں مت رکھو، ایک دوسرے کی توہ میں مت رہو، ایک دوسرے سے بغض اور دشمنی مت کرو. وکونوا اخوانا، بھائی بھائی بن کر رہو. انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے، توحید والے، سنت والے، قرآن والے، حدیث والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ خالق و مالک ہمیں اپنے پیارے نبی کی تعلیمات کو، اپنے پیارے نبی کی سنت، سیرت کو، حدیث کو، فرامین کو، ہم جہاں موجود ہوں، فیس بک پر موجود ہوں، واٹس ایپ پر موجود ہوں، ٹویٹر پر موجود ہوں، موبائل SMS پر موجود ہوں، کل کوئی مسلمان مریخ پر ہو یا کسی اور سیارے پر پہنچے، کل کوئی مسلمان چاند پر ہو، جہاں جہاں مسلمان پہنچے وہیں قرآن و سنت کو بیان کرے اور قرآن و سنت کو عام کرے. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے، اللہ مستوی علی العرش سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ بدعمالی سے اور بدعملی سے اور قیامت کے دن کی رسوائی سے اپنی حفاظت میں رکھے. بلوغ المرام کتاب الجامع میں سے یہ سبق نمبر تھا 26، وما علینا الا البلاغ المبین.